بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کرکٹ سمبندھی کے ناظرین، پروگرام بچے اور بڑے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پروگرام میں مزے کے کچھ سیگمنٹ ہوتے ہیں. اس میں ہم جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان سے سوال بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں. اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، علم دین پر عمل کرنا ہے اور آگے دوسروں تک علم دین پہنچانا ہے. تو آپ سب بھی نیت کر لیں کہ ہم علم دین سیکھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو آگے تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. پہلے جو ہمارے آج جو گیسٹ ہیں ان کا نام پتہ ہے آپ لوگ کو؟ چلیں ان کا نام انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عاطف اتاری. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ عاطف بھائی موجود ہیں اور بچے سوالات بھی کریں گے. عاطف بھائی آپ بھی سوال وغیرہ لے کر آئیں ان کے لیے؟ انشاءاللہ جی بالکل، ضرور سوالات بھی کریں گے اور انشاءاللہ دلچسپ معلومات ہے. انشاءاللہ ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں قاری صاحب بھی ہوتے ہیں اور ہمارے نعت خواہ بھائی بھی ہوتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تانوی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ تلاوت تو کریں گے، کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے، کون سا پارہ ہے؟ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ اور اس کی آخری چند آیات. ماشاءاللہ. چلیں تلاوت قرآن پاک شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. پیارے بچے، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. اذان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کلام کون سا سنا رہے ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. چلیں شروع کریں. صلو
کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے، بس میرا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، پوچھتے کیا سے کیا لایا ہو، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا لایا ہو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ دل فضا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، 2 سیگمنٹ ہم نے شامل کر لیے، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ تو ٹیم اے اور ٹیم بی سے پہلے سوال کون کریں گے؟ آپ کریں گے؟ چلیں پہلا سوال عاطف بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں سوالوں کا سلسلہ۔ جی بالکل بالکل۔ چلیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الحادی ہے، ماشاء اللہ۔ میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، سوال کیجئے۔ بعض بچے نماز میں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ آپ نے بڑا یوں سمجھیے کہ آج کے جو بچوں کے حالات ہیں اس سے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے، اور نارملی ہوتا بھی یہی ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر جاتے ہیں تو اب وہ پہلے تو پیارے بچوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ مسجد میں جانا ہے تو پہلے مسجد کے آداب کو سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد مسجد میں جانا ہے۔ تو مسجد میں جا کر فضول باتیں کرنا، مسجد میں نماز کے دوران اپنے دوسرے ساتھ والے بچے کو تنگ کرنا، اپنے بھائی کو تنگ کرنا، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک کی عبادت یہاں کی جاتی ہے۔ تو جب اللہ پاک کی ہم عبادت کریں گے پیارے بچوں، تو یہ بات یاد رکھیں پیارے بچوں کہ جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے یا درود پاک پڑھنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے، تو پیارے بچوں اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جتنا دل لگا کر، جتنا فوکس کر کے ہم اس چیز کو کریں گے تو اللہ پاک اتنا جلدی راضی ہوگا۔ اب مسجد میں اگر ہم جائیں گے اور مسجد میں جا کر بچوں کو تنگ کریں گے، ایک دیکھیں مسجد میں شرارتیں کرنا، مسجد کا جو ادب ہے اس کا خیال نہ رکھنا، یہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ تو پیارے بچوں ہم نے اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا۔ ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں؟ اللہ پاک نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ پاک کے جو رضا والے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام ہیں وہ کریں۔ تو مسجد کے اندر شرارتیں کرنا، مسجد میں باتیں کرنا، نماز کے دوران دوسرے بچوں کو تنگ کرنا، بالکل یہ بچوں اچھی بات نہیں ہے، اور یہ اچھے بچوں کی علامت بھی نہیں ہے۔ جو اچھے بچے ہیں وہ مسجد میں اچھے طریقے سے جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ سب بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مسجد میں جائیں گے تو باتیں نہیں کریں گے، انشاءاللہ مسجد میں جائیں گے تو انشاءاللہ شرارتیں نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور اللہ پاک ناراض ہو جائے تو پیارے بچوں پھر اللہ پاک جو ہے وہ سزا بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے مسجد میں جائیں، فضول باتیں نہیں کریں اور نہ ہی شرارتیں کریں اور نہ ہی دوسروں کو تنگ کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ جی دوسرا سوال۔ جی میرا نام محمد حسان نزار ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اذان ہوتے ہی پیارے بچوں اگر نماز کی تیاری شروع کر دی جائے تو بلکہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے پیارے بچوں، اس میں یہی ہمیں پیغام ہے کہ جیسے ہی اذان ہو نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ ہمارے جو بڑے جن سے ہم نے دین سیکھا ہے، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم ان کی ہسٹری کو دیکھیں، ان کی لائف کو پڑھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو وہ نماز کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ باقاعدہ کتابوں کے اندر پیارے بچوں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جوتا سی رہا ہوتا تو جوتا سینے کے لیے وہ جو سلائی والی جو چیز ہوتی ہے وہ جوتے کے اندر ڈالتے ہیں، تو اذان ہوتی تو وہ جوتے سے نکالتے نہیں تھے بلکہ کیا کرتے تھے، وہیں چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا دین بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو، بقیہ کام بعد میں ہے۔ اللہ پاک کا جب پیغام آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جب ہمیں اس کے گھر میں جانے کا بلاوا آ گیا تو پیارے بچوں اب پھر کیا کرنا ہے؟ بس ایک ہی کام، وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ تو اذان ہو سارے کام کا چھوڑ دیں۔ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں بعض بچے، اب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی ہماری گیم پوری ہو جائے پہلے پھر ہم جائیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کھیل کود میں لگے رہیں اور آپ کی نماز چلی جائے، اور نماز کو قضا کرنا، نماز کو ضائع کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر اذان کے فوراً بعد پیارے بچوں آپ نماز کی تیاری شروع کر دیں گے، نماز کے لیے چلنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ نماز مکمل پڑھیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جماعت میں بھی شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اذان ہوتے ہی فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ جی اور کوئی؟ میرا نام روحان باری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی روحان بھائی۔ کیا نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے؟ اچھا یہ سارے سوال بچے وہی کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں عادتاً جو ہے وہ بچوں کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے، بچے جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اب جیسے ہی امام صاحب نے نماز مکمل کی، اب وہ کیا کریں گے، فوراً پیچھے بھاگ جائیں گے۔ اب وہ بچے ہیں نا تو اب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جلدی جلدی سے بھاگتے ہیں۔ اب کسی کو پاؤں لگ رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بیٹھیں نماز مکمل کریں، دعا مانگیں اللہ پاک سے، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اللہ پاک سے بخشش کی دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد سے جائیں۔ تو جو نماز ہے اس کو مکمل پڑھیں، مکمل پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے جائیں، یہی اچھی بات ہے۔ فوراً نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے نماز پوری بعض اوقات نہیں پڑھی جاتی
تو اس لیے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے۔ اچھا بھائی بچوں کے ساتھ ہی بڑوں میں بھی دیکھا گیا ہاں ایسا، نماز سلام ہوا جی جی بھاگو۔ ہاں یہ ایک عادت ہے ہمارے بعض حضرات کی، شاید وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب پھر آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے امام صاحب کے پاس پرچی بھی آ رہی ہوتی ہے، حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے آپ دعا کر دیں حل ہو جائے۔ تو پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیں کہ تکلیف آپ کو ہے اور ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے، اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، لیکن ڈاکٹر کو آپ اپنا مسئلہ خود اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، نہ کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہے۔ تو پرابلم آپ کو ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے خود دعا کریں۔ ہاں اچھی بات ہے امام صاحب سے بھی دعا کرائیں، دوسروں سے بھی کرائیں، لیکن خود اپنے لیے دعا کریں۔ یہ عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے۔ نماز پڑھ لی، گھر چلے گئے، دعا نہیں مانگی، تو یوں سمجھیے کہ بہت ساری برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں نماز مکمل پڑھ کر پھر مسجد سے جائیں اور دعا کر کے نماز کے بعد، یہ دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اس سے پہلے کوئی نیکی کا کام کرے۔ نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے، فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جی اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایان ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ ہم اپنے دوستوں کو نماز کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے ایان بھائی کہ ہمیں خود نماز پڑھنی ہے۔ جب ہماری عادت ہوگی تو پھر ہم اپنے دوستوں کو لے کر جائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ اپنے بچپن میں یہی کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوست تھے، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو میں ان کو ساتھ لے کر پھر مسجد میں چلا جایا کرتا تھا۔ اب جب روٹین اپنی نماز پڑھنے کی ایان بھائی بن جائے گی نا، تو پھر کیا ہوگا، جو ہمارے دوست ہیں وہ ہماری بات پہ عمل بھی کریں گے۔ اچھا ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ایان بھائی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو اب جیسے ہی اذان ہوگی نماز کا ٹائم ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے، تو اب وہ آپ کے ساتھ مسجد میں چلے جائیں گے۔ تو پہلے ہمیں خود نماز کی پابندی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کو کہنا ہے۔ اچھا دوست اگر ہمارا ایسا فرینڈ ہے، دوست ہے جو ہماری بات نہیں مانتا، تو اس کو غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، بلکہ اس کو پیار سے کیا کرنا ہے، سمجھانا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے نماز پڑھیں، ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے تو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا، اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اللہ پاک راضی ہوگا۔ یوں پیار سے اپنے دوستوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست بھی نمازی بن جائیں گے۔ اچھا اس طرح ہوتا ہے نا، بچے ایک بچہ دوسرے بچے سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو، جی پھر وہی دوست کہے گا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آج نہیں تو کل تو وہ کہے گا چلو میں بھی چلتا ہوں نماز پڑھنا ہے، تو اس طرح اس کو بھی ثواب ملے گا اور جو نماز پڑھا اس کو بھی ثواب۔ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ نماز کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی وہ ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ بھی ایسے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ دو ہیں نا، دو ہیں تو اب وہ دو ہی نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ اچھا ان سے پوچھیں گے دوسرا کیوں نہیں آ رہا، تو وہ کہہ رہے جی اس کو یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو اگر آپ دوست بھی ایسے بنائیں گے جو اچھے ہوں تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی فائدہ ہے۔ اور دوست تو ویسے اچھے ہونے چاہیے۔ بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ جی اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد ہمیں کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے؟ نماز کے بعد ہمیں کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو اپنے لیے دعا کریں یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بالخصوص اپنے امی ابو کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے نماز کے بعد، کیونکہ نماز کے بعد دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں۔ عاطف بعد سوالات بھی ہو رہے ہیں، اور عاطف بھائی آپ کو انفارمیشن بھی لیں، کچھ انوکھی انفارمیشن ہے۔ جی بالکل، آج ہم آپ کے لیے ایک انوکھی انفارمیشن لائے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ ایک دنیا کی سب سے انوکھی جو گائے ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بچوں کو انفارمیشن دیں۔ انوکھی گائے؟ دنیا کی سب سے انوکھی گائے ہے،
اور وہ ایسی گائے ہے کہ شاید ہسٹری میں کوئی ایسی گائے آئی نہیں ہے۔ اچھا پھر سیگمنٹ شامل کرنا ہے؟ ہاں بالکل بالکل کیجیے۔ چلے پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کچھ انوکھے انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی عاطف بھائی آپ کو گائے کا ذکر کر رہے تھے، جو دنیا میں ایک ہی گائے ہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا میں وہ جو گائے ہے وہ ایک ہی ہے، اور نہ اس سے پہلے ویسی کوئی گائے تھی اور نہ اس کے بعد ہے۔ اچھا جی جی ایسی نایاب، یوں سمجھیے کہ نہ ملنے والی اور بالکل سب سے الگ انوکھی گائے۔ پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک برگزیدہ اور سمجھیے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اور ان کے پاس ایک گائے تھی۔ اب وہ ایک دن اس گائے کو لیا اور لے کر جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں چھوڑ دیا، اور جنگل میں چھوڑنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ پاک یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اور یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، جب یہ بڑا ہو جائے تو تو یہ گائے اس کو واپس کر دینا۔ اب یہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک پر توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ کتنا ہے کہ گائے کو جنگل میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے، شیر بھی ہوتے ہیں، بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب جنگل میں وہ بھی گائے کو چھوڑنا، اکیلے چھوڑنا، تو ان کو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ اب پیارے بچوں، تو انہوں نے کیا کیا، اس گائے کو جنگل میں چھوڑا اور کہا یا اللہ پاک جب یہ میرا بچہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو یہ گائے اس کو واپس کر دینا۔ اب ہوا یہ کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارے بچوں انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو بچہ تھا وہ جوان بھی ہو گیا، تو اس بچے کی پیارے بچوں ایک خاص بات تھی۔ وہ خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی امی کا فرما بردار تھا، اپنی امی کی ہر بات کو وہ مانتا تھا، امی جو کہتی تھی وہی کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی امی کی بات ماننی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ امی کسی بات سے منع کر دیں تو رک جائیں، اور کسی کام کو کرنے کا کہیں تو وہ کام فوراً کرنا چاہیے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ ایک دن اس نوجوان کی امی نے اس بچے کو، اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک گائے جنگل میں چھوڑی ہے، اب تم جنگل میں جاؤ اور جنگل میں جا کر یوں اللہ پاک سے دعا کرو۔ آپ پیارے بچوں ذرا غور سے سنیے کہ امی نے اس بچے سے کیا کہا، یعنی نوجوان سے، کہ جنگل میں جاؤ اور اللہ پاک سے یہ دعا کرو، اے اسماعیل اور ابراہیم اور اسحاق کے رب، میرے والد نے جو گائے تمہارے سپرد کی تھی وہ مجھے واپس کر دے۔ اب وہ جو امی تھی اس نے گائے کی نشانیاں بھی بیان کی تھی کہ وہ گائے ایسی ہوگی، پیلے رنگ کی ہوگی، اور اس کی کھال ایسے شائن کر رہی ہوگی، ایسے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی روشنی، سورج کی جیسے روشنی چمک رہی ہوتی ہے، کیسا روشن ہوتا ہے سورج پیارے بچوں، تو ایسے ہی اس گائے کی جو کھال ہے وہ چمک رہی ہوگی۔ اب جب وہ اس نوجوان نے دعا کی تو وہ گائے سامنے آ گئی۔ اب اس کی امی نے اس کو بتایا تھا گائے ایسی ہے ایسی ہے، اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں، تو اب وہ اس نے گائے کو پکڑا اور گھر پہ لے کے آ گیا۔ اب امی نے اس نوجوان کو جو ہے وہ مارکیٹ بھیجا اور کہا کہ اس گائے کو بیچ کر آؤ، اور گائے بیچنا کتنے کی، تیرا 3 گولڈ کے کوئنز ہوتے ہیں، سونے کے سکے، یہ 3 کوئنز کی بیچنا، اور بیچنے سے پہلے مجھ سے آ کر پوچھنا۔ اب وہ جب مارکیٹ میں لے کر گیا تو ایک کسٹمر آیا اور اس نے کہا کہ وہ کسٹمر کوئی عام نہیں تھا، وہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا۔ اب پیارے بچوں اس کسٹمر نے کہا کہ میں تجھے نوجوان تمہیں 3 جو سکے ہیں، سونے کے گولڈ کوئنز ہیں، ان سے زیادہ میں تمہیں دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم جا کر اپنی امی سے نہیں پوچھو گے۔ اب پیارے بچوں ذرا غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری امی نے جو کام کہا ہوتا ہے یا ابو نے کام کہا ہوتا ہے، ہم وہ کام کرنے جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بیچ میں کچھ ادھر ادھر کا بھی کام کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ بچہ کتنا فرما بردار تھا، ماں کی بات ماننے والا تھا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا 3 گولڈ کوئنز میں بیچنا، زیادہ میں نہیں یا کم میں نہیں، اگر کچھ اور ہو تو بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا۔ اب اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے جو ہے وہ پیسے زیادہ دے رہے ہو،
لیکن میں بیچنے سے پہلے اپنی امی سے پوچھوں گا۔ اب وہ نوجوان اپنی امی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک کسٹمر آیا تھا، اس نے کہا کہ گولڈ کے جو 3 کوئنز ہیں اس سے میں زیادہ جو ہے تمہیں پیسے دوں گا، لیکن امی سے نہیں پوچھنا۔ تو امی نے پیارے بچوں کو کہا کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا، اب اس سے تم پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں ابھی یا نہ بیچیں۔ اب وہ نوجوان، وہ جو بچہ تھا، وہ دوبارہ پھر گیا اور جا کر جو ہے اس نے اگلے دن جب گیا تو وہی کسٹمر آیا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا تم گائے کو ابھی نہیں بیچنا۔ ابھی یہاں پیارے بچوں، کس مدی چینل کے ناظرین، یہ دلچسپ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے اب کہ وہ گائے اتنی قیمتی کیسے تھی، انوکھی کیسے تھی۔ تو اس فرشتے نے اس نوجوان سے کہا کہ تم گائے ابھی نہ بیچنا، بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور ایک ان کا معاملہ ہوگا، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، تو تم اس گائے کو اتنا مہنگا بیچنا، کتنا کہ اس کی کھال کے اندر جو جانور ذبح کرتے ہیں نا، جیسے بقرہ عید میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس کی کھال اتارتے ہیں، تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کی کھال میں گولڈ بھر کے لینا، سونا بھر کے لینا، اور وہ تمہیں دے دیں گے۔ اب پیارے بچوں، اگر وہ نوجوان امی کی بات نہیں مانتا تو وہ اتنی قیمتی گائے اس کو جو ہے وہ فروخت کرنے کو ملتی؟ اب پھر وہ نوجوان وہ بات سن کے واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرے تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عامیل، بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے بعد بہت پیسہ تھا۔ اب اس کو اس کے جو چچا تھا، اس کے بیٹوں نے، یعنی اس کے جو کزنز تھے، انہوں نے قتل کر دیا۔ اور قتل کیوں کیا تھا؟ کہ اس کا جو پیسہ ہے، جو اس کے پاس جو پراپرٹی ہے، وہ ساری ہم لے لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہ اس کی لاش کو اٹھا کر اس کو ایک جگہ پہ ڈال دیا۔ اب کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سارا معاملہ بیان کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے قربان کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک پیس ڈیڈ باڈی پر مارو، تو وہ خود ہی زندہ ہو کر یہ بتا دے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب وہ انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ ڈھونڈ رہے، کوئی گائے نہیں مل رہی۔ اب وہ کیونکہ دنیا میں گائے ایک ایسی تھی جو انوکھی گائے تھی، اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نوجوان کے پاس گئے۔ اب اس نوجوان کے پاس جب گئے تو اس نوجوان کو فرشتے نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی جب تمہارے پاس لینے آئیں گے تو تم کہنا کہ اس کی کھال کے اندر گولڈ بھر کر دو۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کی کھال میں گولڈ بھر کر دیا اور اس کو خرید لیا۔ اب جا کر اس گائے کو جب انہوں نے قربان کیا، ذبح کیا اور اس کے گوشت کا ایک پیس جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پر مارا تو وہ زندہ ہو گئی۔ اور اس نے پھر زندہ ہو کر کہا کہ مجھے میرے جو چچا کے بیٹے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے، اور قتل اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ میرا مال و دولت حاصل کر لیں۔ اب پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی بات، اپنے امی ابو کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ نوجوان اپنی امی کی بات نہ مانتا تو وہ اتنا امیر ہوتا نہیں ہوتا۔ وہ 3 کوئنز جو ہے وہ بولا تھا امی نے کہ اتنے کی بیچ کے آ جانا، اب اس کو 4 کوئنز مل رہے تھے یا 5 مل رہے تھے گولڈ کے سکے، اب وہ بیچ کے آ جاتا۔ تو اگر بیچ کے آ جاتا تو اتنا امیر ہوتا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی امی کی بات مانی، امی کی بات ماننے کی وجہ سے وہ اتنا امیر ہو گیا کہ گائے کی کھال کے اندر پورا سونا بھر کر اس کو مل گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری انوکھی انفارمیشن دی ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ عاطف بھائی، سیگمنٹ کا نام تو میں نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا شامل بھی کر دیں؟ جی جی بالکل شامل کریں، ہمارے بچے ہیں تو بچوں سے سوالات بھی کرنے۔ چلیں پیارے بچوں، شامل کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو۔ عاطف بھائی، کچھ سوال آپ کریں، کچھ سوال میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی بالکل۔ کون جواب دے گا پیارے بچوں؟ جواب دیں گے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، سوال ہے حرف ہا، جو گول ہا ہوتی ہے، حرف ہا سے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیے۔ جی کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ مائک دیں سیدھے ہاتھ سے۔ جی، حابیل۔
جی حابیل، ان کا جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اگلا جواب کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ چلیے جی پہلے سوال تو سن لیں۔ چلیں، حرف غین سے ایک لفظ بتائیے جو ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے، کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے جن کے پاس۔ تحقیراً بچے کو بھی کہا جا رہا ہوتا ہے ہاں جی جی جی، اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے۔ چلے جی آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ غریب۔ غریب، ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ چلے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بچے، سوال پتہ نہیں معلوم ہاں ہوتا ہے، نہیں ہوتا یہ ہے۔ جلد بازی ہوتی ہے نا بعض اوقات، پھر جب سوال آتا ہے تو پھر چپ کر جاتے ہیں جواب کیا ہے اس کا۔ خیر پہلے سوال سن لیں پھر بتائیے گا کون جواب دے گا۔ سوال ہے، حرف دال سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جس میں کچھ پڑھ کر پھونک مار دی جاتی ہے۔ چلیں آپ بتائیں۔ دم۔ دم کبھی کروایا آپ نے؟ چلے بھائی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بچے رو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لے کر آتے قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب دم کر دیں، بچہ خود رو بچہ رہا ہے۔ ہاں ضد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک سارے بچوں کو خوش رکھے، شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی چوتھا سوال ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ پھر دوبارہ جلد بازی۔ پھر چلے جی، حرف دال سے ایک ایسے تعلق کا نام بتائیے جو صرف اچھے بچوں سے رکھنا چاہیے۔ یہ ہوئی نا بات، اب آپ یہ پتہ چلے گا جس کے جو یہ رکھتا ہوگا اس کو تو پتہ ہوگا، اور اچھے بھی رکھتا ہوگا یا برے رکھتا ہوگا؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے۔ چلیں آپ جواب دیں گے جی، ہمارے بھائی ہیں ان کا دیجیے۔ دوست۔ دوست یا دوستی؟ دوستی۔ اچھا دوستی، چلے اچھے بچوں سے دوستی رکھنی چاہیے، یہی اچھی بات ہے، برے دوست نہیں بنانے چاہیے۔ ان کا جواب بھی ماشاءاللہ بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی اچھی بات سنے یا کوئی اچھی بات کرے، یا آپ اسکول میں ہوتے ہیں، مدرسے میں ہوتے ہیں، قاری صاحب آپ سے سوال کرے، کوئی بات پوچھے اور جو درست جواب دے دے تو اس کا دل خوش کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ ہاں اس پر ثواب ملتا ہے۔ چلے جی ایک اور سوال کرتے ہیں۔ سوال ہے، حرف یا سے کعبہ شریف کے ایک کونے کا نام بتائیے۔ حرف یا سے کعبہ شریف کے ایک کونے کا نام بتائیے۔ ہاں آپ نہیں ہاتھ کھڑے ہو رہے، میں بتا دوں؟ چلیں آپ بتا دیں۔ ویسے میں نے دیکھا نہیں ہے، رکن یمانی۔ رکن یمانی، آپ کا جواب کیا ہے؟ درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جی بھائی اب حسان بھائی انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے۔ جی اب سوال ہے کہ حرف شین سے ایک ایسے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جی حضرت شیز علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب سوال ہے، حرف شین سے ایک ایسی بری مخلوق کا نام بتایا جسے حج کے دوران کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں۔ جی شیطان۔ شیطان، اللہ پاک اس کے شر سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ حرف کاف سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں مرنے کے بعد انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہوگا، وہ تو سب کو معلوم۔ یہ تو سب کو پتا ہوگا۔ قبر۔ قبر، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حرف شین سے ایک ایسی نعمت کا نام بتائیں جو اللہ پاک بیمار کو عطا فرمائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ شفا۔ شفا آتی بھی کیا کہ درست کہہ رہی ہے؟ ہاں یہ دیکھیں شفا، اب یہ انہوں نے جو ایسے بولا ایسے لگا شاید آخر میں ہا لے رہے ہیں، تو صحیح لفظ ہوتا ہے شفا، آخر میں اس کے حمزہ آتا ہے، شین الف شا، شفا یعنی شین فا الف اور آخر میں حمزہ، شفا۔ اللہ پاک سب مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ آخری سوال ہے، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ حرف دال سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے بنائی تھی۔ آپ بتائیں روحان بھائی۔ دیوار۔ دیوار، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عاطف بھائی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی۔ اور عاطف بھائی آخر میں کچھ کڈس مدنی چینل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں، کچھ میسیج دینا چاہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل تو ایسی چیز ہے کہ گھر گھر میں الحمدللہ، میرا اپنا بچہ ہے تو وہ ابھی بولنا اس نے پراپر شروع نہیں کیا، تو وہ مدنی چینل دیکھتا ہے تو وہ
ایک نعرہ لگاتا ہے گھر پہ جب یہ اپنا ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے کیڈز مدنی چینل کی، تو کیڈز مدنی چینل زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو ماشاءاللہ وہ بچے بھی الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نیکیوں کی طرف گامزن ہیں کیڈز مدنی چینل سے، اور کیڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے پیارے پروگرام ہیں۔ آپ سب کو بھی دعوت ہے کیڈز مدنی چینل کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں، انشاءاللہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے کیڈز مدنی چینل۔ جتنے پیارے بچے کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا، ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔